واقعہ افق اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات۔ حضرت عروہ بن زبیر، حضرت سعید بن المسیب، حضرت علقمہ بن وقاص رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا، یعنی جس میں تہمت لگانے والوں نے آپ کے متعلق افواہ اڑائی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بری قرار دیا تھا۔ ان تمام حضرات نے پوری حدیث کا ایک ایک ٹکڑا بیان کیا اور ان راویوں میں سے بعض کا بیان دوسرے کے بیان کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض راوی کو بعض دوسرے کے مقابلے میں حدیث زیادہ بہتر طریقے پر محفوظ تھی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث اس طرح بیان کی کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے ازواج میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے قراندازی کرتے، جن کا نام نکل آتا انہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح قرعہ ڈالا اور میرا نام نکلا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ پردہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ مجھے اونٹ پر خدوج سمیت چڑھا دیا جاتا اور اسی طرح اتار لیا جاتا۔ یوں ہمارا سفر جاری رہا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو ایک رات جب کوچ کا حکم ہوا، میں قضائے حاجت کے لیے پڑاؤ سے کچھ دور رہ گئی اور قضائے حاجت کے بعد اپنے کجاوا کے پاس واپس آ گئی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا زعفران کے موتیوں کا بنا ہوا ہار کہیں گر گیا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے لگی اور اس میں اتنے ماہ ہو گئی کہ کوچ کا خیال نہ رہا۔ اتنے میں جو لوگ میرے خدوج کو اٹھایا کرتے تھے آئے اور میرے خدوج کو اٹھا کر اس اونٹ پر رکھ دیا جو میرے سواری کے لیے متعین تھا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ میں اس میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں۔ گوشت سے ان کا جسم بھاری نہیں ہوتا تھا کیونکہ کھانے پینے کی بہت کم ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب لوگ نے خدوج کو اٹھایا تو اس کے ہلکے پن میں انہیں کوئی انجبت محسوس نہیں ہوئی۔ میں یوں بھی اس وقت کی کم عمر لڑکی تھی، چنانچہ ان لوگوں نے اس اونٹ کو اٹھایا اور چل پڑے۔ مجھے ہار اس وقت ملا جب لشکر روانہ ہو چکا تھا۔ میں جب پڑاؤ پہنچا تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ کوئی جواب دینے والا۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی انہیں میرے عدم موجودگی کا علم ہو جائے گی اور پھر وہ مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں آئیں گے۔ میں اپنی اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان معطل زلمی لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ رات کا آخری حصہ تھا۔ جب میری جگہ پر پہنچی تو صبح ہو چکی تھی۔ انہوں نے دور سے ایک انسانی سایہ دیکھا کہ پڑا ہوا ہے۔ وہ میرے قریب آئے اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ جب وہ مجھے پہچان گئے ان اللہ پڑھنے لگے۔ میں ان کی آواز پر جاگ اٹھی اور اپنا چہرہ چادر سے چھانپ لیا۔ خدا گواہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا ان کی زبان سے کوئی کلمہ سنا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اونٹ بٹھایا اور میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ خود پیدل اونٹ کو آگے سے کھینچتے ہوئے لے کر چلے۔ ہم لشکر سے اس وقت ملے جب وہ بھری دوپہر میں پڑاؤ کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ اس تہمت میں پیش عبداللہ بن ابو سلول
منافق تھا۔ مدینہ پہنچ کر میں بیمار پڑ گئی اور 1 مہینے تک بیمار رہی۔ اس عرصے میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی باتوں کا بڑا چرچا رہا، لیکن مجھے ان باتوں کا کوئی احساس بھی نہ تھا۔ صرف ایک معاملہ سے مجھے شبہ سا ہوتا کہ میں اپنے اس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس لطف و محبت کا اظہار نہیں دیکھتی تھی جو سابقہ بیماری کے دنوں میں دیکھ چکی تھی۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے اور سلام کر کے صرف اتنا پوچھ لیتا کہ کیا حال ہے۔ ایک دن جب کمزوری باقی تھی تو میں باہر نکلی، میرے ساتھ مستح بھی تھی۔ ہم مناسو کی طرف گئے۔ قضائے حاجت کے لیے ہم وہیں جایا کرتے تھے اور قضائے حاجت کے لیے صرف رات کو ہی جایا کرتے تھے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب ہمارے گھروں کے قریب ہی بیت الخلا بن گئی تھی۔ اس وقت تک ہم عرب کے دستور کے مطابق قضائے حاجت آبادی سے دور جا کر کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلا ہمارے گھر کے قریب بنا دیا جائے۔ بہرحال میں اور مستح قضائے حاجت کے لیے روانہ ہوئی۔ آپ ابی رحم بن عبد المناف کی بیٹی تھی اور آپ کی والدہ سہر بن عامر کی بیٹی تھی۔ اس طرح آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ ہوتی تھی۔ آپ کے بیٹے مستح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ قضائے حاجت کے بعد جب ہم لوگ گھر واپس آنے لگے تو مستح کا پاؤں انہی کے چادر میں الجھ کر پھسل گئی۔ اس پر ان کی زبان سے نکلا، مستح برباد ہوا۔ میں نے کہا، آپ نے بری بات کہی۔ آپ ایک ایسے شخص کو برا کہتے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک رہا ہے۔ انہوں نے کہا، واہ، اس کی بات آپ نے نہیں سنی؟ میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا تو انہوں نے مجھے تہمت لگانے والوں کی باتیں بتائیں۔ میں پہلے سے بیمار تھی ہی ان باتوں کو سن کر میرا مرض اور بڑھ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں گھر پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور دریافت کیا کہ کیسی طبیعت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت دیں گے؟ آپ کہتی ہے کہ میرا مقصد والدین کے پاس جانے سے یہ تھا کہ اس خبر کی حقیقت ان سے پوری طرح معلوم ہو جائے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ میں نے والدہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی صبر کرو، کم ہی کوئی ایسی حسین و جمیل عورت کسی ایسے مرد کے نکاح میں ہوگی جو اس سے محبت رکھتا ہو اور اس کے سکنی بھی ہو، اور پھر بھی وہ اس طرح اسے نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر میں نے سبحان اللہ، اس طرح کی باتیں تو دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں رونے لگی اور رات بھر روتی رہی۔ صبح ہو گئی لیکن میرے آنسو نہیں تھمتے اور نہ نیند کا آنکھ میں نام و نشان تھا۔ صبح ہو گئی اور میں روئے جا رہی تھی۔ اسی عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا، کیونکہ اس معاملے میں آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بیوی کو جدا کرنے کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جس کا انہیں علم تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اس تہمت سے بری ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنا تعلق خاطر ہے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہلیہ کے بارے میں خیر و بلائی کے سوا اور ہمیں کس چیز کا علم نہیں۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے، عورتیں اور بھی بہت ہے۔ ان کے باندی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی
عنہا سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں دریافت فرمانی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ پھر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور دریافت فرمایا کہ اے بریرہ، کیا تم نے کوئی ایسی چیز دی کی جس سے شبہ گزار ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جو چھپانے کی قابل ہو۔ ایک بات ضرور ہے کہ وہ کم عمر لڑکی ہے، آٹا گوندتے میں بھی سو جاتی ہے اور اتنے میں کوئی بکری یا پرندہ وغیرہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کا گوندا ہوا آٹا کھا جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سلول کی شکایت کی۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے معشر المسلمین، ایک ایسے شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیت رسانی اب میرے گھر تک پہنچ گئی ہے؟ خدا گواہ ہے کہ میں اپنے اہلیہ میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا، اور یہ لوگ جس آدمی کا نام لے رہے ہیں ان کے بارے میں بھی خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، اور یہ لوگ جس آدمی کے نام لے رہے ہیں ان کے بارے میں بھی خیر کے سوا میں کچھ نہیں جانتا۔ جب بھی میرے گھر میں گئے ہیں تو میرے ساتھ ہی گئے ہیں۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا، اور اگر وہ شخص قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر وہ ہمارے بھائیوں یعنی قبیلہ خزرج کا کوئی آدمی ہے تو آپ ہمیں حکم دے، تعمیل میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ آپ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، اس سے پہلے آپ نیک آدمی تھے، لیکن آج آپ پر قومی غیرت غالب آ گئی تھی۔ آپ نے اٹھ کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم تم نے جھوٹ کہا ہے، تم اسے قتل نہیں کر سکتے، تم میں اس کے قتل کی طاقت نہیں ہے۔ پھر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ آپ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خدا کی قسم تم جھوٹے ہو، ہم اسے ضرور قتل کریں گے، تم منافق ہو کہ منافقوں کی طرف داری میں لڑتے ہو۔ اتنے میں دونوں قبیلے اوس اور خزرج کھڑے ہوئے اور نوبت قتل و قتال تک پہنچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خاموش کرنے لگے۔ آخر سب لوگ خاموش ہو گئے اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس دن بھی میں برابر روتی رہی، نہ آنسو تھمتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ بیان کرتی ہے کہ جب اگلے دن صبح ہوئی تو میرے والدین میرے پاس ہی موجود تھے۔ 2 راتیں اور 1 دن مجھے مسلسل روتی ہوئی گزر گیا تھا۔ اس عرصے میں مجھے نیند آئی اور نہ آنسو تھمتے۔ والدین سوچنے لگے کہ روتے روتے میرا دل نہ پھٹ جائے۔ بیان کیا کہ ابھی وہ اسی طرح میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئی جا رہی تھی کہ قبیلہ انصار کے ایک خاتون کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگے۔ ہم اس حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی، اس وقت سے اب تک ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک اس معاملے میں انتظار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے میں کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹھنے کے بعد ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا اور فرمایا، اما بعد، اے عائشہ، تمہارے بارے میں مجھے اس طرح کی اطلاعات پہنچی ہے، پس اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے برات خود کرے گا، لیکن اگر تم سے غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ سے مغفرت مانگو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا
ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو ختم کر چکی تھی، میرے آنسو اس طرح خوش ہو گئے جیسے ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا ہو۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجیے۔ انہوں نے فرمایا خدا گواہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ پھر میں نے اپنے والدہ سے کہا کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا میرے طرف سے جواب دیجیے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ خدا گواہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پھر میں خود ہی بولی۔ میں اس وقت نو عمر لڑکی تھی۔ میں نے بہت زیادہ قرآن بھی پڑھا تھا۔ میں نے کہا کہ خدا گواہ ہے میں تو یہ جانتی ہوں کہ ان افواہوں کے متعلق جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے وہ آپ لوگوں کے دل میں جم گیا ہے اور آپ لوگ اسے صحیح سمجھنے میں لگے ہیں۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان تہمتوں سے بری ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی خوب جانتا ہے کہ میں واقعی بری ہوں تو آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، لیکن اگر میں تہمت کا اعتراف کروں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے قطعاً بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق کرنے لگیں گے۔ اللہ گواہ ہے کہ میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کوئی مثال نہیں ہے سوائے یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس ارشاد کے آپ نے فرمایا تھا بس صبر ہی اچھا ہے اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ میری برات ضرور کرے گی، لیکن خدا گواہ ہے مجھے اس کا وہم گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسے وحی نازل فرمائے گی جس کی تلاوت کی جائے گی۔ میں اپنی حیثیت اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں وحی مطلوع نازل فرمائے۔ ہاں البتہ مجھے اس کی تو ضرور تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق کوئی خواب دیکھی اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرے برات کر دیں۔ بیان کرتے ہیں کہ خدا گواہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے اسی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ گھر والوں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا اور وحی کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی جو وحی کے نزول کے وقت طاری ہوئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے پسینے ہو گئے اور سینہ موتیوں کی طرح جسم تار سے ڈلنے لگا۔ حالانکہ سردی کے دن تھے، یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کی شدت کی وجہ سے ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ بیان کرتی ہے کہ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ تبسم فرما رہے تھے اور سب سے پہلا کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھے کہ عائشہ اللہ نے تمہیں بری قرار دے دیا۔ میرے والد نے فرمایا کہ ان حضور کے سامنے کھڑے ہو جاؤں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ خدا گواہ ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہرگز کھڑے نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی حمد نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی تھی وہ یہ تھی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات میرے برات میں نازل کر دی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بن اثاثہ کے اخراجات ان سے قرابت اور ان کی محتاجی کی وجہ سے خود برداشت کرتے تھے، آپ نے ان کے متعلق فرمایا کہ خدا کی قسم اب میں مست پر ایک دلیہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کیسی تہمتیں لگا دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، یعنی جو لوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں وہ قرابت والوں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھے، چاہے کہ معاف کرتے رہے اور درگزر کرتے رہے۔ کیا تم یہ نہیں جانتے
تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قصور معاف کرتے رہے، بے شک اللہ بڑی مغفرت والا ہے، بڑا رحمت والا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میری تو یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ چنانچہ مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کو آپ پھر وہ تمام اخراجات دینے لگے جو پہلے دیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ خدا کی قسم اب کبھی ان کا خرچ میں نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ سے بھی میرے معاملے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ زینب تم نے بھی کوئی چیز کبھی دیکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ اور میری کان محفوظ رہے، میں نے ان کے اندر خیر کے سوا اور کوئی چیز دیکھی۔ بیان کرتی ہے کہ ازواج مطہرات میں وہی ایک تھی جو مجھ سے بلند رہنا